میں تعلقہ سیڑم کی جانب سے پیشگی عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان تعلقہ سیڑم جمعیت اہل حدیث کے امیر جناب مولانا فضیلت الشیخ عبدالجبار صاحب عمری حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہمارے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور ہمیں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، اور اس کورونا وبا کے بچاؤ کے لیے اس عید کے موقع پر ہمیں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ہائی ٹیک چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کا موقع عنایت فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہائی ٹیک سٹی چینل میں کام کرنے والوں کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ میں اپنی جانب سے عالم اسلام کے مسلمانوں کو، بالخصوص اپنے ہندوستان کے اہل اسلام کو پیشگی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، امن و امان کے ساتھ، حفظ و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید الاضحیٰ کی تمام اعمال کو اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت اور شریعت اسلامیہ کی جانب سے جن عیدوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، وہ عید الاضحیٰ کی بھی ایک عید ہے جس میں ہم ایام ذی الحج میں گزر رہے ہیں، جس کا ہر ایک عمل دوسرے ایام کی بنسبت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائے۔ کل 1 اگست 2020 کو 10 ذی الحجہ ہے، جس کی مناسبت سے مسلمانوں کو جو کرنے کا اہم کام ہے وہ قربانی کا ہے۔ قربانی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم دیا گیا۔ جیسے خود قرآن نے کہا فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جس کو شاعر نے یوں کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اس کے پیش نظر سب سے اہم جو کام ہے کل کا وہ عید قربان ہے، قربانی کرنے کا کام ہے۔ اس مناسبت سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسائل احکامات ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جانتے ہیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اہم پیغام یہ دینا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ کل قربانی کے پیش نظر جو بات بتانی مجھے یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکی صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ ہم جس مذہب اسلام کو مانتے ہیں اس کی تعلیم یہ ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی جو احکامات ملے تھے ان میں احکام یہ بھی حکم ملا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ الحمدللہ ہم اپنے کپڑے وغیرہ بہت پاک صاف رکھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے محلوں میں اپنے مسلمان بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، جس کا خون ہے، جس کا گوبر وغیرہ جو دوسری چیزیں ہیں یوں ہی روڈوں پر ضائع کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر پھینک دیں جس سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گوشت ہم کھائیں، ہڈی نلی دوسروں کی طرف پھینک دیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اسلام بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں تو اس بات کا حکم ملا ہے کہ ہم خود بھی کھائیں، اوروں کو کھلائیں، غیر مسلم بھائیوں کو بھی اپنی قربانی کا گوشت کھلائیں، اور ان کو قربانی کا مقصد پیش کریں کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ قربانی صرف اپنوں کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غریب مسکین مساکین کے لیے، ان تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے تحت ہم قربانی عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اور اس سلسلے سے بہت ساری باتیں بہت سارے علماء سے ہم سنتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں جو بھی ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ میں اس بات پر اب یہیں پر اپنی بات کو اکتفا کرتا ہوں۔ مولانا ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو حضرات صاحب استطاعت ہیں، اس کے پاس قربانی دینے کی طاقت ہے، پیسے ہیں، تو جو آدمی قربانی نہیں دیتا، ہم سنتے ہیں کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
माशाअल्लाह मौजूदा दौर के हिसाब से बहुत ही अहम सवाल है। अक्सर व बेशतर लोग इसमें आज करोना वायरस आने की वजह से भी कंफ्यूज हैं कि भाई हम अपने क़ुरबानी का पैसा सदक़ा करेंगे, इतने जानवर क्यों ज़बह करें। ये बिल्कुल नहीं, क़ुरबानी इबादत में शामिल है। आदमी करोना वायरस से मुताल्लिक़ या किसी भी और ज़रूरतमंद को, मुस्तहिक़ को जितनी भी मदद करना चाहे मदद करें, लेकिन क़ुरबानी अदा करना होगा। ये सुन्नत इब्राहीम है। अब रहा मसला जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास क़ुरबानी की ताकत रख कर क़ुरबानी नहीं देता वो हमारे ईदगाह के क़रीब ना है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह है। तो आप ख़ुद समझिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गैरों को अपनाने के लिए कितनी दिलो जान से कोशिश की है और आपने ऐसी तंबीह की है। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में 10 साल तक रहे। आप हर साल आप क़ुरबानी पेश किए, जबकि आपके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ज़मीन जायदाद नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने अहतमाम किया। तो लिहाजा हम में से जो भी मुस्तती हैं उनको क़ुरबानी करना चाहिए। इसमें गफलत और सुस्ती इस्लाम के मुनाफी है। और एक अहम मसला ये है कि कोरोना वायरस के वबा के सिलसिले में हम लोग जो नमाजी हज़रात हैं वो मस्जिद के तरफ आएंगे तो उन लोगों को किन चीज़ों का लिहाज रखना है, और हुकूमत की तरफ से जो दिए हुए अहकामात हैं, गाइडलाइंस हैं, हिदायत हैं, उसके सिलसिले में आप उम्मत मुस्लिमा को किस बात की हिदायत देंगे और किस बात की अपील करेंगे? देखिए, शरीयत इस्लामिया का जो उसूल है ला ज़रर वला दिरार, कि हम अपनी जानिब से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे और किसी से अपना नुकसान नहीं भुगतेंगे। तो इसके पेश नज़र हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमतें और डिस्ट्रिक्ट की जानिब से जो भी अहकामात हमें गाइडलाइंस मिली हैं उसकी भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाजिद में पाबंदी हो रही है, और मज़ीद पाबंदी की ताकीद करेंगे कि सफ़ के दरमियान फ़ासला रख कर नमाज़ पढ़ें, मास्क का अहतमाम करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। और बिलखुसूस ईद के मुनासबत से हम अपने भाइयों को ये पैगाम देते हैं कि ईद, नमाज ईद के बाद जो मुबारकबादी का जो सिस्टम है, मुसाफ़ा, मुआनक़ा, गले मिलना और इस तरह से परहेज़ करें। सिर्फ़ तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल ये दुआ के ज़रिए से मुबारकबादी